ملک میں ایک بار پھر یہ بحث چلی ہے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کی جائے، اور عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے صوبے بنائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں، یا اس میں با اختیار بلدیاتی حکومتیں قائم کر دی جائیں۔ جماعت اسلامی کا کیا ویو ہے؟ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیا جائے۔ اب یہ اگر حکومت ختم ہوگی تو انٹرم سیٹ اپ آئے گا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ انٹرم سیٹ اپ جو ہے الیکشن کرائے گا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح منتقلی ہو جائے گی۔ لیکن بلدیات کے لیے یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، مینشنڈ ہو کہ یہ خالی نہیں رہے گا، اس میں انتخاب کرانا ہی کرانا ہے۔ سندھ تو بدترین ہے، کرپشن اور لوٹ مار یہاں پر جس طرح پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کی ہے، 40 سال میں اس پورے صوبے کا اور اسپیشلی شہر کراچی کو تباہ کر دیا انہوں نے۔ پچھلے 15 سال میں 3200 ارب روپے کراچی کے کھا لیے انہوں نے۔ اس شہر میں اگر پیپلز پارٹی کا میئر بن گیا تو ایک تو یہ ایک عجوبہ ہے، یہ کوئی 8واں 9واں عجوبہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتا ہے کراچی شہر۔ جیسا تیسا بھی آپ کا میئر بن گیا، اب کام کیجئے، کام بھی نہیں کرتے۔ پنجاب میں 2015 سے الیکشن نہیں ہوئے، 10 سال ہو گئے۔ یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں نا نون لیگ والے، ان کا چہرہ دیکھیں نا آپ اس میں، اور پھر یہ مینیپولیشن کریں گے، یہ لوگوں کو خریدیں گے، منڈی لگائیں گے، اور ماشاءاللہ منڈی لگانے میں تو زرداری صاحب تو ماہر ہیں۔ اب پی ٹی آئی انتخاب نہیں کرا رہی تھی، کورٹ کے ذریعے سے انتخاب، جب انتخاب ہو گئے تو انہوں نے اختیارات پھر سارے بیوروکریسی کے سپرد کر دیے۔ اب یہ فنڈز بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں جو منتخب لوگ ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں دیتے۔ آپ یہ کے پی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کے پی کی بات بالکل صحیح، پیپلز پارٹی کی بات کی، نون لیگ کی بات کی، اب پی ٹی آئی کی بات۔ مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے۔ 2001 کا جو مشرف صاحب کا نظام چلا تو بہترین، یعنی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تو انتخاب نہیں کرائیں، اور کرائیں تو سارے اختیارات قبضے میں کر لیں، اور ایک آمر مطلق جو ہے وہ انتخاب کروائے بھی اور اختیارات بھی نیچے منتقل کر دے، بیوروکریسی کو بھی لگام دے دے، تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، 3 صوبے ہیں ان کے پاس، منشور میں لکھا ہے کہ جی کہ ہمیں اختیارات دینے نیچے تک سرحد سے کہا صوبے بنانے چاہیے، اور نہ الیکشن کرا رہے ہیں نہ اختیار دے رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر آپ نیپال دیکھ رہے ہیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ رہے ہیں، آپ سری لنکا دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ اگر بے سمت لوگ نکل گئے جن کی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو افراتفری ہوگی اور ملک میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ تک کیسے پہنچے گا۔ وہ کیفیت جو سری لنکا میں دیکھی گئی، جو نیپال میں دیکھی گئی، بنگلہ دیش میں دیکھی گئی، ایئرپورٹ پہنچنا جو ہے جی پھر لفٹ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہیلی کاپٹر میں اثر آئے۔ ہم نے متعدد اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ پاکستان اب ایک ایسے تاریخی موڑ پہ پہنچ چکا ہے جہاں 4 صوبے 25 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھانے میں کمزور پڑ رہے ہیں۔ برسوں سے ذہنوں میں موجود سوال اب موضوع بحث ہے کہ آخر کب تک پاکستان کی عمارت 4 صوبوں کے ڈھانچے پر کھڑی رہے گی۔ گویا نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اب محض اختیار اور وسائل کی تقسیم نہیں بلکہ قومی ڈائیلاگ بن چکے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت تقریباً تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نعرہ لگاتی رہی ہیں، اپنے منشور میں بھی لکھتی رہی ہیں، قوم سے وعدے بھی کرتی رہی ہیں، گویا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ان تمام جماعتوں کے الیکشن منشور میں وعدے، ان کے جلسوں میں اعلانات، ان کی تقریروں میں یہ دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کریں گے اور مرکزیت کا خاتمہ کریں گے، یعنی کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں گے تاکہ عوام کو ان کے دروازے پہ ان کے حقوق مل سکے۔ لیکن تینوں بڑی جماعتوں میں کوئی بات مشترک ہو یا نہ ہو، یہ ضرور ہے کہ حکومت بنانے کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس پر پراسرار خاموشی اختیار کی، کوئی جنبش نہیں کی۔ یہ بھی سچ ہے کہ برسوں بعد حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہے آج کل، جو حکومتی اتحاد ہے۔ آئینی راستے بھی کھلے ہیں، سپریم کورٹ اور اس کا آئینی بینچ ریاست اور حکومت کے فیصلوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ بزنس کمیونٹی اور ایف پی سی سی آئی بھی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ اختیارات کی مرکزیت معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسے میں یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ شاید پاکستان اپنی تاریخ کے ناؤ اور نیور والے موڑ پر کھڑا ہے۔ یہاں ایک بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، بات صرف ارادے کی ہے۔ یہ سب کچھ محض خواہش نہیں بلکہ ضرورت اس لیے ہے کہ جب 1970 میں 1 یونٹ توڑا گیا اور ملک کو 4 صوبائی یونٹس میں بانٹا گیا تو اس وقت آبادی محض 6 کروڑ تھی۔ آج یہ آبادی تقریباً 400% بڑھ کے تقریباً 25 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ گویا لوگ 4 گنا بڑھ گئے ہیں مگر صوبوں کی تعداد وہی 4 کی 4 ہے۔
یہ تناسب ہی دراصل گورنمنٹس میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ وسائل اور اختیارات کی مرکزیت نے انتظامی ڈھانچے کو تہس نہس کر دیا ہے۔ المیہ بھی کم نہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ نے وسائل اور اختیارات کی ایسی بندر بانٹ کی جس نے وفاق سے فنڈز کھینچ کر صوبوں کو تو مالا مال کر دیا مگر شہری حکومتوں بلدیاتی اداروں کو کنگال بنا دیا۔ سندھ میں مقامی حکومت کے تقریباً تمام شعبے صوبائی حکومت کے پاس ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج سے لے کر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ٹرانسپورٹ، لینڈ یوٹیلائزیشن، صحت اور تعلیم تک سب سندھ حکومت کے پاس ہے۔ خاص طور پہ کراچی کی بدحالی دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب 1970 کے بعد ملک کا نقشہ بدل گیا، ملک کی آبادی بدل گئی اور وسائل کی تقسیم بدل گئی تو صوبوں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تعداد کیوں نہیں بدلی؟ ان کے سوال میں تلخی بھی ہے اور درد بھی۔ کراچی کے بے بس شہریوں سے لے کر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نوجوانوں تک سب اس سوال کے گرد جمع ہیں کہ ان کے حصے کا اختیار کہاں ہے، ان کے وسائل کی کنجی کس کے ہاتھ میں ہے۔ جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال کے بعد یہ احساس گہرا ہو رہا ہے کہ نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس محض ایک انتظامی ضرورت نہیں بلکہ اختیارات اور وسائل کی تقسیم، معاشی استحکام اور سب سے بڑھ کر قومی یکجہتی کا تقاضا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے مختلف آراء آپ کے سامنے رکھے، ماہرین آپ کے ساتھ جوائن کرتے رہے۔ آج اس سلسلے میں ہم ایک سیاسی پوزیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے لیے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم حافظ نعیم الرحمان کو میں نے دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، اس وقت ملک میں ایک بار پھر یہ بحث چلی ہے اور سیاسی جماعتیں تو اس کو اون کرتی رہی ہیں۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کی اس وقت پارلیمنٹ میں اکثریت ہے اس الائنس کی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، اور اس وقت پھر ایک بار پھر بات ہو رہی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کی جائے اور عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے صوبے بنائیں، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں یا اس میں با اختیار جو ہیں بلدیاتی حکومتیں قائم کر دی جائیں۔ تو جماعت اسلامی کا اور آپ کا خود اس بارے میں کیا ویو ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کی مجموعی طور پر تو ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ انتظامی اعتبار سے جتنا زیادہ فوکس کر کے آپ اپنے انتظامات کو کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور انتظامی یونٹ بڑھانے میں تو ہمیشہ ہمارے منشوروں کا بھی حصہ رہا ہے اور ہماری پالیسی بھی یہی ہے۔ البتہ کچھ سینسٹیوٹیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صوبہ سندھ میں اسپیشلی بہت حساسیت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کام تو ہوتا نہیں ہے اور سندھی مہاجر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی جب پچھلے دنوں بھی جب یہ بحث چلی اور کچھ لوگوں نے اس پر بات کرنا شروع کی، پریس کانفرنس کی، تو مجھ سے جب سوال کیا گیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی پریس کانفرنس نہ کروائیے، ٹیلی فون کر دیجئے، زرداری صاحب کو ایک فون کیجئے، ایک MQM کو کیجئے، ایک نون لیگ کو کیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے آپ 2/3 آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ تو سرے منہ انحراف کر ہی نہیں سکتے، فارم 47 والے ہیں سارے کے سارے، وہ تو ہٹ ہی نہیں سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ سندھی اور مہاجر عوام آپس میں لڑیں، یہ کام زرداری صاحب کو کہہ کر کروایا جائے نا، اور خالد مقبول صاحب یا جو بھی MQM والے ہیں، یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف، جو کہ ظاہر ہے کہ جس کے 70 ہزار ووٹ بڑھا کر ان کو MNA کی سیٹیں دی گئی ہیں، کراچی میں ماشاءاللہ 15 سیٹیں اس MQM کو مل گئیں جس نے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، 5,000 پولنگ اسٹیشن اور 20,000 تقریباً میں بتا رہا ہوں پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتا، 15 قومی کی اور پتہ نہیں کتنی درجنوں جو ہے صوبائی کی سیٹیں دے دی، باقی 7 بچی تھیں قومی کی، وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ تو اب یہ تو ہل ہی نہیں سکتے، تو بھائی آپ ان سے فون کر کے کہیے نا 2/3 پوری کیجئے اور صوبے بنا دیجئے جو آئین میں طریقہ کار موجود ہے، لیکن یہ بحث عوام کی سطح پر ہوتی ہے تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ میں ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم میں یہ طے ہوا کہ جناب صوبوں کے اختیارات بڑھنے چاہیے۔ بھائی سب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مرکزیت نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کے اختیار بڑھنے چاہیے۔ اب کنکرنٹ لسٹ تھی، فلاں تھا، یہ تھا، اور تقریباً ساری چیزیں صوبوں کو مل گئیں، لیکن جب سے لے کر اب تک آج تک انہوں نے PFC ایوارڈ ہی منعقد نہیں کیے۔ کچھ جگہوں پہ ہوئے، پنجاب میں ہوئے، KP میں 1-2 ہوئے، لیکن صوبہ سندھ وہ بدقسمت صوبہ ہے اور اس کے بلدیات وہ بدقسمت بلدیات ہیں، چاہے وہ کراچی اور حیدرآباد ہو، چاہے وہ شکارپور یا لڑکانہ ہو، کہ 2010 سے لے کر اب تک PFC ایوارڈ ہی نہیں بنا، اس کا کمیشن ہی قائم نہیں کیا گیا، اور MQM اور پیپلز پارٹی آپس میں کھیلتے رہے، کبھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر اپنے بندوں کے نام نومینیٹ نہیں کرتے تھے اور کبھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے نام نہیں آتے تھے، اور اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نام نہیں آئیں گے تو کمیشن نہیں بنے گا، اور کمیشن نہیں بنے گا تو اختیارات نیچے منتقل کیسے ہوں گے؟ تو سارے اختیارات MDA، LDA، KDA، اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اور یعنی کچرا چننے کا اختیار بھی اگر بلدیہ کے پاس نہ ہو، ٹاؤنز کے پاس نہ ہو،
اور یو سی کے پاس نہ ہو, اور جو ہے وہ پانی یعنی سڑک کا اور سیوریج کا اور واٹر بورڈ بھی اگر ماتحت نہ ہو ان سب اداروں کے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے لوگوں کے ایک مسئلے حل ہوں گے. تو یہ سندھ حکومت خاص طور پر, اور دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی شروع ہو گیا, وہاں بھی اتھارٹی بنانے شروع کر دی ہے بی بی نے, اور وہ بھی قبضہ کیے چلی جا رہی ہیں. اور میں نے حال دیکھ لیا ہے وہاں پوری بلدیات کے دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے سندھ والے تو سندھ حکومت کو بھگت رہے ہیں نا. اتنا بدترین حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پنجاب بہت اچھا ہے, لیکن پنجاب کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں, چند شہروں کے علاوہ وہاں بھی یہی سب کچھ ہے. لیکن سندھ تو بدترین ہے. کرپشن اور لوٹ مار یہاں پر جس طرح پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کی ہے, 40 سال میں اس پورے صوبے کا اور اسپیشلی شہر کراچی کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ آکٹرائے ہوتا تھا, آکٹرائے ضلع ٹیکس, چنگیاں وصول کی جاتی تھیں. یہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو یہ طے پایا کہ 30 جون 1999 کا جو شیئر موجود تھا اس کے مطابق جو پیسے بھی اب آئیں گے, چونکہ چنگی تو ختم کر دی گئی تھی 30 جون 1999 کو, تو اب سیلز ٹیکس میں سے وفاق سے پیسے آئیں گے صوبوں کو, اور وہ صوبے منتقل کریں گے بلدیات کو, اور اس شہر کے مطابق کریں گے جو شہر پہلے موجود تھا. اس کے مطابق کراچی کو جتنے پیسے ملنے تھے وہ 76% تھا پورے سندھ کے جو پیسے آتے تھے اس کا. آپ کو پتا ہے کامران خان صاحب یہ 2008-9 کے بعد کیا ہوا؟ یعنی یہ اس وقت ایم کیو ایم کے میئر صاحب تشریف فرما تھے, اور اس وقت ان لوگوں نے یہ مل کر طے کر لیا کہ وہ جو ہسٹوریکل شیئر والی جو کلاس ڈلی ہوئی تھی نا وہی ختم کر دی انہوں نے. اب جو 76% کراچی کا حصہ تھا وہ 21% پہ آ گیا. اب اندازہ لگائیے کہ یہ پچھلے 15 سال میں 3200 ارب روپے 3200 ارب روپے کراچی کے کھا لیے انہوں نے. او زی ٹی کے پیسے بھی کھا لیے, اور اے ڈی پی کے پیسے بھی سندھ حکومت کے کھا لیے, اور اسی طرح سے وفاق سے جو پی ایس ڈی پی ہیں اس کے پیسے بھی نہیں دیے. تو ایک شہر جو 54% ایکسپورٹ کر رہا ہے, 42% انکم ٹیکس دے رہا ہے, کراچی کا انکم ٹیکس اور پورے پاکستان کا انکم ٹیکس برابر ہے. ایک شہر جو پورے صوبہ سندھ کا 98% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, ٹیکس تو کہیں سے ملتا نہیں ہے, صرف کراچی سے ہی ملتا ہے. اس شہر کے ساتھ اس کی اونرشپ صوبائی حکومت لیتی نہیں ہے. صوبائی حکومت کا مائنڈ سیٹ کراچی کو. حافظ صاحب پھر اس کے بعد یہ تو آپ نے جو بتایا اس میں کوئی چیز نئی معلومات نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے تو یہ ایک عوام کی آواز ہے نا کہ اس ظالمانہ نظام کو, اس غیر منصفانہ نظام کو ختم کرنا ہے نا کسی صورت میں. ورنہ یہ ابھی آپ جس حساسیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ حساسیت تو ایک بہت بڑا ٹکنگ بام ہے. وہ تو کہ اس صورتحال میں جس میں کہ اتنے لوگوں کو ان کا حق ہی نہیں مل رہا ہے, بنیادی حق نہیں مل رہا ہے. 98% کا وہ ریونیو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پورے پاکستان کا 50% ریونیو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں مل رہا. اور اسی طرح سے پورے یعنی اختیارات جو ہیں وہ ایک جماعت میں, ایک خاندان میں جو ہے وہ ہو جائے, مرتکز ہو جائے. دیکھیں اب اس میں ایک طریقہ کیا ہے. ایک تو آئین میں لکھا ہوا نا 140A میں کہ تمام مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیا جائے. صحیح ہے, یہ تو ایک گائیڈ لائن ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار بلدیات کا وہ صوبائی حکومتوں کا ہے, اور انتخاب کرانے کا بھی انہی کا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ انتخاب کراتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ. یعنی پیپلز پارٹی تو کبھی بلدیاتی انتخاب کرانا ہی نہیں چاہتی. کورٹ کے ذریعے دھرنے دے کر آپ نے یاد ہوگا آپ کو جماعت اسلامی تو سڑکوں پہ ہی رہے کہ بھائی انتخاب کراؤ, پھر بھی 4 مرتبہ انہوں نے ڈیلے کر دیے تھے. زبردستی کروا دیا. تو پہلے تو حلقہ بندی ہے انہوں نے اپنی مرضی کی, ہم نے کہا تھا ہم اس کو بھی ہرا دیں گے انشاءاللہ, ہم نے اس پہ بھی ان کو ہرا دیا. یعنی ہماری سیٹیں 45,000 ایوریج ووٹ والی تھیں, اور جو پیپلز پارٹی جیتی وہ 15,000 ایوریج ووٹ والی تھیں. ہم نے پھر بھی نمبر میں ان کو ہرا دیا. اس کے بعد انہوں نے سیٹیں چھیننا شروع کر دیں, پھر بھی پورا نہیں پڑا. تو جب وہ پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کیا تو 32 بندے پی ٹی آئی کے انہوں نے خرید لیے, اور اس کے نتیجے میں 193 ہار گیا, 173 جیت گیا, اور ایک قبضہ سسٹم مزید مستحکم ہو گیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آئین تو یہ بات کہتا ہے کہ آپ منتقل کریں, اور آپ انتخاب نہیں کراتے. جب انتخاب کراتے ہیں تو صحیح نہیں کراتے. جیسا تیسا بھی آپ کا میئر بن گیا, اب کام کیجئے, کام بھی نہیں کرتے. ٹاؤنز ہیں ہمارے پاس 9 جو بچ گئے, ورنہ تو 13 ٹاؤن آنے تھے. اب 9 ٹاؤنز میں
میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مرتضی وہاب بھائی کراچی کے آپ آدمی ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ٹاؤنز کو اتنے پیسے دے رہے ہیں. بھائی اس کا حساب دیں کہ 3200 ارب روپے کراچی کے کیوں نہیں لیا آپ نے صوبائی حکومتوں سے؟ آپ تو صوبے میں تھے نا, آپ یہ تو ایڈوائزر بھی تھے, یہ تو سب کچھ تھے. تو خیر مرتضی وہاب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نام مرتضی وہاب ہے, کام تو وڈیروں کا ہی چل رہا ہے, جاگیرداروں کا ہی چل رہا ہے. چہرہ ان کا ہوتا ہے اور پیچھے وڈیرا شاہی جو نسل پرست ذہنیت ہے نا ان کی وڈیروں کی, اس ذہنیت کے تحت کراچی کو لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں, بلکہ پورے صوبے کو لوٹ رہے ہیں. انٹیریئر سندھ میں کون سے انہوں نے جو ہے نا وہ کام کر دیے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حق مل نہیں رہا اور اسی طرح سے جو ہے وہ نچوڑے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے بلدیاتی حکومتوں کا اور ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. یہ تصور یہ ہے جو ہم نے یہاں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ آئین میں یہ جو 140A ہے اس کو صراحت سے اس کو ایکسپلین کر دیا جائے, ایک ایک نقطہ لکھ دیا جائے اور اس میں ابہام کو ختم کر کے تفصیل سے اس کو جاری کر دیا جائے. نہ صوبے بنانے کی ضرورت ہے, نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو حکومت اختیارات نیچے تک مرتکز ہو جائیں جس کو کہ چیلنج نہ ہو سکے. بالکل صحیح. اور وہ مسئلے کا اور پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ہو. اور جس طرح ہوتا ہے نا وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صوبائی حکومت. اب یہ اگر حکومت ختم ہوگی تو انٹرم سیٹ اپ آئے گا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. انٹرم سیٹ اپ جو ہے الیکشن کرائے گا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور اس طرح منتقلی ہو جائے گی. لیکن بلدیات کے لیے یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا. اب ٹیئر آف گورنمنٹ اگر بلدیات مینشنڈ ہو کہ اس کے یہ خالی نہیں رہے گا, اس میں انتخاب کرانا ہی کرانا ہے, پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھائی اس میں فلاں 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 یہ جتنے بھی بلدیات سے متعلق اختیارات ہیں سب منتقل ہوں گے. اور اس سلسلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ 2001 کا جو مشرف صاحب کا نظام تھا وہ چلا تھا بہترین. اچھا دیکھیں مشرف صاحب سے ہمارے بڑا اختلاف تھا, بڑی لڑائی جھگڑا, پورا ٹینیور اسی طرح گزر گیا. لیکن اس نظام میں بہت ہی باقی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تو انتخاب نہیں کرائیں, اور کرائیں تو سارے اختیارات قبضے میں کر لیں, اور ایک آمر مطلق جو ہے وہ انتخاب کروائے بھی اور اختیارات بھی نیچے منتقل کر دے, بیوروکریسی کو بھی لگام دے دے. تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے. اچھا ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ عامر کا نظام کو لپیٹ دیا گیا. ہاں, اس کے بعد نہ صرف یہ حالانکہ مشرف صاحب کا نظام بھی ایبسلیوٹ نہیں تھا, ظاہر اس میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں, اور ہم سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ انتخاب میئر کا کم از کم کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, شکارپور ان کے ڈائریکٹ میئر کے انتخاب ہونے چاہیے. یہ کیوں آپ اتنا وایا جاتے ہیں؟ لاہور, پشاور, یہ سب پورے پنجاب میں بھی ایسے چاہیے وہ انہوں نے. اچھا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اتنے اختیار مل گئے تھے بلدیات کو کسی حد تک کہ ایم این اے ایم پی اپنی سیٹیں چھوڑ کر چاہتے تھے کہ ہم میئر بنے اور تحصیلوں کے جو ہے وہ ناظم بنے. بالکل صحیح ہے. اور بیوروکریسی یعنی جو ڈی سی اور ایس سیز کا جو شکنجہ ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا. لیکن یہ نظام پورا کا پورا جو ہے نا انہی اداروں پہ چل رہا ہے. یہ جبر کا شکنجہ ہے ایک طرح سے, اور اس جبر کے شکنجے کو جب تک آپ نہیں توڑیں گے, آپ چہرے بدلتے رہیں, نظام نہیں بدلے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ, وہ نہ صرف یہ کہ وہ نظام کو لپیٹ دیا, وہ الیکشنز کو ہی لپیٹ دیا جن کے ذریعے وہ وجود میں. پنجاب میں 2015 سے الیکشن نہیں ہوئے, بتائیے 10 سال ہو گئے. اچھا اب کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ جان بوجھ کر ایسے قانون پاس کر دیتی ہے جس کو چیلنج کر دیا جائے. میں آپ کو اس کی مثال دوں, انہوں نے اتنا شاندار جمہوریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک یو سی میں 9 کونسلر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, صرف عوام صرف 9 کونسلر کو ووٹ ڈالیں گے, بلکہ ایک ووٹ ڈالیں گے اور ترتیب سے 9 کونسلر نکل کر آ جائیں گے. اچھا, ایک ووٹ سے 9 نکل آئیں گے. اب یہ 9 مل کر ریزرو سیٹ کے کونسلر بھی لے آئیں گے, یہ 13-14 ہو جائیں گے. یہ 13-14 مل کر اپنا یو سی چیئرمین منتخب کر لیں گے جو باہر سے بھی آ سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یو سی جو 40-50 ہزار آبادی یا جو ہے وہ 10-20 ہزار آبادی کی یو سی ہے وہ بھی ڈائریکٹ اپنا چیئرمین منتخب نہیں کر سکتی. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جمہوریت دشمن لوگ ہیں. یہ چاہے جتنے بھی اپنے چہرے بنا کر رکھیں, یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں نا نون لیگ والے, ان کا چہرہ دیکھیں نا آپ اس میں. اور پھر یہ مینیپولیشن کریں گے, یہ لوگوں کو خریدیں گے, منڈی لگائیں گے, اور ماشاءاللہ منڈی لگانے میں تو زرداری صاحب تو ماہر ہیں, تو ان کی منڈی بھی چلے گی. وہاں پہ 10 سال سے الیکشن نہیں ہوئے, اور یہاں پر الیکشن جو ہوئے ہیں اس کا حال آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا. بالکل صحیح بات. اور پوری کراچی کے عوام اور پریشان ہیں کہ یار ان ظالموں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. یار جیسا بھی تھا ہم کھڑے ہوتے تو حق کے لیے بھی آواز اٹھاتے اور کام بھی کچھ کر رہے ہوتے. یہ تو بالکل ہی نالائق نکل گئے. ان کی تو شارع بھٹو بھی نکل گئی جس کے اوپر اتنا ان کو غرہ تھا. یہ تو میں تو کہتا ہوں 50 سال کا بھٹو راج تباہ ہو گیا.
یہ بارشوں میں ظاہر جو کراچی کی صورتحال ہوئی، ایک بار پھر اس بات کی گواہی کہ یہ نظام نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا اور کسی بھی صورت میں نہیں چل رہا۔ ہاں صاحب دیکھیں، یہ تو یہ ہو گئے نا، اب پی ٹی آئی ہے، اب پی ٹی آئی نے 2013 میں جب ان کی حکومت بنی تو ہم ان کے کولیشن میں تھے، ہمارے وزیر بلدیات تھے عنایت اللہ خان، الحمدللہ انہوں نے بہترین طریقے سے اس سسٹم کو چلایا، کسی حد تک وہاں پر اختیارات تھے ولیج کونسل میں، اس میں۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پی ٹی آئی پھر انتخاب نہیں کرا رہی تھی، کورٹ کے ذریعے سے انتخاب، جب انتخاب ہو گئے تو انہوں نے اختیارات پھر سارے بیوروکریسی کے سپرد کر دیے۔ اب یہ فنڈز ہی فراہم نہیں کر رہے ہیں جو منتخب لوگ ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں دیتے۔ اچھا ان کا یہ کمال ہے، ایسا نہیں ہے آپ یہ کے پی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کے پی کی بات بالکل صحیح۔ تو دیکھیں نا، وہ تو بڑے دعوے سے آئے تھے نا کہ ہم لوکل باڈیز، سندھ کی بات کی، پنجاب کی بات کی، اب آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کی بات کی، نون لیگ کی بات کی، اب پی ٹی آئی کی بات۔ مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو نیچے اختیار نہیں دیں گے۔ یہ وڈیرا شاہی کا جو ذہن ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہوتا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ وڈیرا شاہی صرف سندھ تک مختص نہیں ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام کسے کہتے ہیں؟ خان وڈیروں کا اور سرداروں کا نظام کیا کہتے ہیں؟ بلوچستان کا میں کیا تذکرہ کروں، وہ تو اتنا پھیلا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تو پورا سسٹم جو ہے نا ہمارا، نظام کی تبدیلی کی تحریک اب شروع ہونی چاہیے۔ چہرے تبدیل ہوتے رہے، کلٹ کی پولیٹکس بھی یہاں پر چلتی رہی، خاندانوں کی پولیٹکس بھی یہاں پر چلتی رہی، لیکن ملا کیا عوام کو؟ سارے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں یا تو سرمایہ دار ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو سوسائٹیز والے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے جو فیوڈل لارڈس، انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ سب یرغمال بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا عملاً تو وہ خود ہی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس ملک میں ہو کیا جہاں پر 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، 3 صوبے ہیں ان کے پاس، ایک کے پاس، انہوں نے اپنے منشور میں بہرحال لکھا ہے کہ جی کہ ہمیں اختیارات دینے، نیچے تک دینا، بلکہ صاف صراحت سے کہا صوبے بنانے چاہیے، اور اوپن بات کی ہے کہ نہیں، انہوں نے تو قرارداد پاس کر لی تھی نا پنجاب میں قرارداد پاس ہو گئی تھی، اس کے بعد کیا سندھ مسلسل جنوبی پنجاب و بھاولپور اور یہ سارے صوبوں کی تحریک پیپلز پارٹی چلاتی ہے، ہزارہ صوبے کی الگ تحریک چل رہی ہے وہاں کے پی کی اپنی تحریک ہے۔ اب عوام اور وہ ملک کیا کرے جہاں پر یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کا ووٹ ہے، یہ ان کا وعدہ ہے، یہ ان کا منشور ہے، یہ آئین میں 140A میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود نہ الیکشن کرا رہے ہیں نہ اختیار دے رہے ہیں۔ تو یہ 25 کروڑ عوام جو کہ اس ظالمانہ پورے نظام میں وہ حاوی ہے، تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، نیپال دیکھ رہے ہیں آپ، بنگلہ دیش دیکھ رہے ہیں آپ، سری لنکا دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے مطلب پریشانی یہ ہے کہ اگر بے سمت لوگ نکل گئے جن کی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو افراتفری ہوگی اور ملک میں کچھ بھی نہیں بچے گا پھر۔ تو یہ خوف نہیں کھا رہے۔ دیکھیں ان کا پرابلم کیا ہے، میں نے ایک صاحب کی ایک بات سنی اور مجھے بڑی اس کے اوپر خوف بھی آیا کہ یہ صورتحال تو پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب راستہ کہ ان کا پرابلم کیا ہے، ان لوگوں کا، ان ایلیٹ کا۔ دیکھیں صرف اس میں سیاسی نہیں ہے، ایک ایلیٹ ہے نا ہماری، جو ایک اشرافیہ ہے جن کا آپس میں بڑا زبردست تعلق ہوتا ہے۔ اس اشرافیہ کا پرابلم کیا ہے؟ اس اشرافیہ کا پرابلم یہ ہے ہی نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، چونکہ ان کے اسٹیکس یہاں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے اسٹیک باہر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے الگ سے پہلے سے حساب کتاب بنائے ہوئے ہیں، یہ جس دن اقتدار سے ہٹتے ہیں اگلے دن یہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ کہاں فیس کرتے ہیں چیزوں کو؟ اور یہی نہیں، بیوروکریسی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، تو جس کا اسٹیک ہی اس ملک میں نہیں ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا سوچے گا؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ تک کیسے پہنچیں گے، یہ ہے ان کا سب سے بڑا سوال، کہ کہیں ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ہم ایئرپورٹ ہی نہ پہنچ سکیں۔ وہ کیفیت جو سری لنکا میں دیکھی گئی، جو نیپال میں دیکھی گئی، جو بنگلہ دیش میں دیکھی گئی، ایئرپورٹ پہنچنا جو ہے جی پھر لفٹ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہیلی کاپٹر میں اثر آئے، پسند کا آپ کا جو ہے وہ چیف بیٹھا ہوا ہو۔ صحیح ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات، اور پھر کسی چیف سے بھی سمجھ میں دیکھیں عوام میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ بے سمت قسم کے لوگ، ڈائریکشن لیس لوگ، عوام غصے میں نکلیں اور اتنی افراتفری ہو، لیکن جب آپ مجبور کر دیں گے، سسٹم نہیں دیں گے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، خان صاحب 40 سال 50 سال مقدمے چل رہے ہیں، لوگوں کی زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، اور گلا سڑا نظام ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، پاکستان کے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج، سیشن کورٹ کے جج سے پوچھیں کہ آپ اپنے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ جج کہیں گے نہیں ہیں۔ جہاں جج مطمئن نہیں ہوں گے اور جہاں کرپشن کا ایک دھندا چلے گا، آپ ایک عام آدمی کی بات سوچیں
غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کورٹ کچہری میں جائے، وہ وکیل کے پیسے کہاں سے دے گا بیچارہ. پھر اس کے بعد آپ کسی بڑی عدالت میں کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ کا مکان ہے، کروڑ 2 کروڑ روپے کا کسی کا مکان ہے، کوئی قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ وکیل کریں. لوگ کہتے ہیں وکیل کیا کرو، جج کر لو. یعنی جس نظام میں یہ باتیں آنا، مذاق میں بھی آنا شروع ہو جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام نہیں رہا. حالانکہ ہم یہ سسٹم بنا سکتے ہیں اگر لوکل باڈیز، دیکھیں خان صاحب اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوکل باڈیز کا نظام اگر ٹھیک ہو اور یونین کونسل کی سطح پر مصالحتی انجمن بن جائے نا تو، اور ان کو امپاور کر دیا جائے، جیسا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں کسی حد تک تھیں، ہم خود کرتے تھے. میں اس سسٹم میں یو سی کا وائس چیئرمین یعنی نائب ناظم تھا، ایک یو سی کا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مصالحتی انجمنوں میں لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے اور تقریباً 50-60% جو لوکل ایشوز ہوتے تھے نا آپس کے، وہ سب طے ہو جاتے تھے. خاندانوں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے تھے اور چھوٹے موٹے جو ہیں وہ کاروبار کے اس کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. اگر گراس روٹ لیول پر آپ امپاور کر دیں تو عدالتوں کا بوجھ کم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ کمیونٹی بیس کے اوپر عدالتوں کا قیام کریں، اور جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، آپ یورپ امریکہ میں دیکھتے ہوں گے، ان کی ساری 2 نمبر چیزیں تو آپ لے لیں گے لیکن 1 نمبر چیز نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا، ان کے اختیارات بلدیاتی نہیں لیں گے آپ، وہاں میئر کو جو حیثیت حاصل ہے وہ نہیں لیں گے، وہ تو پولیس چیف بھی میئر کے تحت ہوتا ہے وہاں بہت ساری جگہوں پہ، وہ نہیں لیں گے. تو وہاں پر مجسٹریٹ ہوتے ہیں، پبلک میں سے بنائے جاتے ہیں، اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے، پولیس چیف کا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی چیزیں ہم بنا کر بہت سارے اپنے بوجھ نیچے تک منتقل کر سکتے ہیں اور کمیونٹی اس کو اٹھا لے گی. لیکن ظالم یہ کرنا نہیں چاہتے. حافظ صاحب، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب یہ نظام ہے جس میں کہ لوگوں کو حق نہیں مل رہا، ان کو اختیار نہیں مل رہا، ان کے مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. وہ بھی لوگ جو کہ بے پناہ ٹیکس دے رہے ہیں، جیسے کہ یہ اس شہر کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر معیشت کا بھی برا حال ہو. دیکھیں نا، اس وقت 2.7% کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے، یہ شرمناک والی صورتحال ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 4 سال میں $1 ارب نام کی بھی نہیں ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے، نئے کارخانے نہیں کھل رہے جو ہے، ان میں گروتھ نہیں ہو رہی، اور پھر یہ بد انتظامی اور یہ نظام ہے جس میں کہ انصاف اور حق نہیں ہے. یہ تو بہت ڈیزاسٹرز کی صورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں، ظاہر ہے میں کوئی بہت بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن کامران خان صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ پارٹیاں تو بہت ساری اٹھیں، کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نام لیا، کسی نے بہت بڑی تبدیلی کی بات کی. ٹھیک ہے، ہم تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جمہوری آزادی ہونی چاہیے اور کسی کا حق بھی سلب نہیں ہونا چاہیے، کسی کو سیاسی بنیادوں پہ قید نہیں کرنا چاہیے، اور مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پچھلے انتخاب میں اور اس سے پچھلے انتخاب میں، پچھلے میں تو حد ہی ہو گئی تھی، پچھلے میں تو حد ہو گئی کہ مینڈیٹ کی جس طرح توہین کی گئی ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، 13 میں بھی ہوا، 8 میں بھی ہوا. لیکن اس میں خان صاحب ہو جائے نا، کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ ہو تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، دوسری پارٹی مردہ باد. جب اسٹیبلشمنٹ دوسری کے ساتھ ہو جائے تو والی پارٹی مردہ باد کہتی ہے، یہ والی پارٹی زندہ باد کہتی ہے. تو جب اداروں کی انحصار ہوتا ہے، آپ کا عوام پر انحصار ہونے کے بجائے اداروں پر انحصار ہوگا، اور آپ کی پارٹی کی تشکیل میں، لوگوں کو شامل کرنے میں، آپ کا ماحول بنانے میں، آپ کی میڈیا کیمپین ڈیزائن کرنے میں اگر آپ اداروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کریں گے تو پھر اداروں سے شکایت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ تو خود جمہوری قوتوں کی بھی سوچنے کی بات ہے، جہاں اداروں کی اور ان قوتوں کو کہ انہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اپنے ان کے بہت سارے آئین میں جو اختیارات ہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. لیکن یہ سیاسی لوگ جاتے کیوں ہیں؟ لیکن مجھے ان سیاسی لوگوں سے کوئی توقع بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی، آپ کہیں گے کہ یار آپ کا تو سائز ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اسکوپ بہت بڑا ہے پاکستان میں. دیکھیں، واحد ڈیموکریٹک فورس ہے جس میں ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے، واحد فورس ہے جس کا رضاکار، جس کے کارکن ہر مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت بھی 15,000 سے زائد ہمارے ورکر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اور بعض سچی بات ہے، ڈیٹا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ لگے ہوئے ہوں گے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایمانداری کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ پر اعتبار ہے. آپ یقین کریں کامران خان صاحب، ہر پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے تک بھی اگر کوئی فنڈ دیتے ہیں نا تو وہ لوکل ہمارے الخدمت کے لوگوں کو جا کر دے دیتے ہیں. صحیح بات. کہتے ہیں یار یہ جو پیسہ لگے گا ہمیں پتہ ہے آپ کے ذریعے سے لگے گا. تو یہ اعتبار ہمارا ہے الحمدللہ، دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی، اور گورننس بھی. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم ڈیلیور کرتے ہیں.
نعمت اللہ خان صاحب کو موقع ملا، نقشہ بدل دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو ملک میں اس وقت بحران ہے، جماعت اسلامی اس کو انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہم نومبر میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پہ. ہمارا اجتماع ہوگا، اجتماع عام، لیکن وہ اس طرح کا روٹین کا اجتماع عام نہیں ہوگا. اس میں ہم بزنس کمیونٹی، انڈسٹری کو، ویمن امپاورمنٹ کے لیے، یوتھ کے لیے، اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں، اسپیشلی ہم یہ جو اسٹارٹ اپس کے لیے لوگوں کو انکریج کرنا. ہم بغیر کچھ کی، یعنی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے، لیکن 60,000 بچوں کو، جس میں سے 50,000 بچے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کراچی میں، ہم نے ان کو فری آئی ٹی کورسز کرا دیے ہیں. خاموشی سے یہ کام چل رہا ہے، اور اب ہم نے پورے پاکستان میں لانچ کر دیا. 2 سال میں اللہ نے چاہا تو 10 لاکھ بچوں کو کورس کرائیں گے. ابھی ہمارا 3.2 بلین روپیز ہے ایکسپورٹ صرف آئی ٹی، جبکہ یہ پوٹینشیل $20 بلین کا اس وقت ہے. نالائقیاں ہیں حکومت کی، پلیٹ فارم نہیں دے رہے ہیں، پیسے لوگوں کو باہر رکھنے پڑتے ہیں، یہاں پر پیسے لانے کا مسئلہ ہے، سارا کام کر رہے ہیں بچے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، ہمارے پاس نوجوان ہیں اتنی بڑی تعداد میں. تو یہ ایک صلاحیت ہم رکھتے ہیں. ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ نکلیں گے نومبر کے بعد، اور ملک میں نظام کی تبدیلی کی تحریک چلائیں گے. افراد کی تبدیلی کی اور پارٹیوں کی تبدیلی کی تحریکیں بہت چل گئی ہیں. اب نظام بدلے گا، اور یہ سب چیزیں ہم ایڈریس کریں گے کہ اختیار نیچے کیسے منتقل ہوگا. پارٹیاں خود خوفزدہ ہیں جب اپنی نیچے کی لیڈرشپ سے. طلبہ کے الیکشن نہیں کراتے. یہ بتائیں حافظ صاحب کہ آپ اپنا پیغام، اپنی بات، اپنا نیریٹو، جیسے کہ طریقہ کار ہے میڈیا کے ذریعے، ابھی جیسے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں، اپنی ایک نیریٹو کو بیان کر رہے ہیں، عوام تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان میں موسٹ انفلوئنس طبقہ ہے، یا جو طبقات ہیں جو کہ حاوی ہیں کسی بھی معاملے پر، اور جو کہ جن کے پاس اثر ہے، قوت ہے، جان ہے، جس کے ذریعے کہ وہ اس کو تبدیلی کر سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہے بہت بڑی اکثریت میرے آپ کے سوچ والے لوگوں کی ہے. مڈل کلاس لوگ ہیں، ایماندار ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ ہیں، اور سب کچھ ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ادارہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ غیر سیاسی آپ اس کو نہیں کر سکتے، مگر بہرحال وہاں پہ پہنچ کے جہاں جو ان کے فیصلہ ساز ہیں وہاں تک اپنی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے. آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ تک میری بات کیسے پہنچتی ہے. جی. تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا، تو جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آتا. مجھے افسوس ہوتا ہے. اب میں تو آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں نا. ہم اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس شہر میں اگر پیپلز پارٹی کا میئر بن گیا تو ایک تو یہ ایک عجوبہ ہے، یہ کوئی 8واں 9واں عجوبہ ہے نا، کہ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتا ہے کراچی شہر، نفرت کرتا ہے. ایم کیو ایم کو دھتکار دیا اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اور پیپلز پارٹی سے کرتا ہے نفرت. اور بلدیاتی انتخاب میں تو اس نے جماعت اسلامی کو اسٹریٹ اوے جتا دیا. لیکن اگر لوگوں کو چور پسند ہیں، ڈاکو پسند ہیں، اور نعمت اللہ خان کا تسلسل پسند نہیں ہے، تو اب میں کسی کے ذہن کو اور دل کو بدل دوں. میں صرف اتنا گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دو، جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دو. ہمیں آپ سے کوئی انڈیو فیور نہیں چاہیے، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے. ملک کا دفاع کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم چاروں طرف سے شکنجے میں گرے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بہت بڑی چوموکھی لڑائی لڑنی ہے. وہ بہت بڑا کام ہے، وہ دفاع کیجیے آپ. اور سیاستدانوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھیے، ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر. یہ خود ہی جو ہے نا سیدھے ہو جائیں گے. جب ان کو آسرا ملتا ہے نا تو پھر وہ سب دوبارہ سے اثر نو منظم ہو کر آنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایمانداری اگر نہیں پسند، آپ کو گورننس اچھی پسند نہیں ہے، اور آپ کو سسٹم پسند ہے، تو یہ تو آپ اپنی پسند کے بارے میں دیکھیے. ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کام بہت کرتی ہے. مجھے یاد ہے آپ نے خود مجھ سے بڑے سوال کیے ہیں پہلے کہ یار کراچی میں آپ ہر وقت لگے رہتے ہیں، بارشوں میں آپ ہیں، کام آپ کر رہے ہیں، خدمت کورونا میں آپ ہیں، لیکن آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. میں کہتا تھا خان صاحب لوگ ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں نے ووٹ دے دیے. اب کس کی ذمہ داری تھی؟ ہمیں روکتے تو نہیں نا. ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا کرنا تھا. سب جانتے ہیں جماعت اسلامی والے اپنے لیے کیا لیں گے، جو کریں گے. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم میں کچھ صلاحیت کی کمی ہو سکتی ہے، انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، لیکن سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور چارانے کی بھی روادار نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اتنا زبردست آپ کا خود سیاست کا تجربہ ہے، جماعت آپ کی ہر جگہ موجود ہے، پاکستان کے مسئلے کی نبض پہ ہاتھ ہے. یہ جو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے، اس وقت ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس، چھوٹے صوبے، یہ جماعتیں ہیں. یہ اکثر بظاہر تو ہمارا یہ تجربہ کہہ رہا ہے کہ اب جتنی بھی بات کر لیں،
یہ اسٹیٹس کو بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی قوت کی جو مراکز ہیں وہ سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ وہ اپنا اقتدار اور اپنی اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام 25 کروڑ آپ کو نظر آتی ہے جان؟ انشاءاللہ ہوگا۔ دیکھیں ہم تو عوام کے ساتھ ہی جائیں گے، اور اب ہم اس والے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہتے کہ پارٹیوں کا کوئی الائنس بنائیں۔ ہم نے بہت تجربے کر لیے اور بڑا نقصان اٹھا لیا۔ کبھی ہم نے کہا کہ جناب ملک بچانا ہے، وہ IGI بن رہا ہے، MMA بن رہی ہے، اور سب نے دھوکے دیے، ماشاءاللہ سب نے دھوکہ دیا، اور اس سے جماعت اسلامی کو نقصان ہوا۔ اور دیکھیں عمران خان صاحب، جماعت اسلامی کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی ایسی پارٹی جو ڈیموکریٹک بھی ہو، ایماندار بھی ہو، ڈیلیور کر سکتی ہو، وہ اگر آؤٹ کی جاتی ہے اور اس کی پذیرائی کم ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، اور دوسری ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر مفاد پرست لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دھوکے کھا لیے، اب ہم عوام سے اتحاد کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں سے الحمدللہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، اور دیکھیں ایک دن میں 2 دن میں تو نہیں ہوگا نا، سال 2 سال میں، یہ مسلسل محنت چاہیے۔ ہم نے کراچی میں بھی رگڑا کھایا نا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جماعت ہی ہماری نجات دہندہ بن سکتی ہے، اور بڑی بڑی پاپولر ویو کے مقابلے میں لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا، تو ہم پاکستان میں بھی یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اگر ان ایشوز پر، عوام کو اختیار چاہیے، با اختیار عوام کو اختیار چاہیے، ان کو جو ہے وہ ان کو بھائی مسئلہ ہے، گھر کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل ہے۔ با اختیار کی بات کر رہے ہیں، تو اختیار تو اس کو اس موجودہ جمہوری نظام میں تو نہیں ہے نا، اس کو اختیار اسی کی تحریک دروازے پہ نہیں مل رہا، اسی کی تحریک چلائیں گے کہ نظام کی تبدیلی کی تحریک چلے گی اب، جس میں ہم ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کر بھی رہے ہیں۔ اب دیکھیں IPPs کا معاملہ، چند IPPs نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کو کس نے اٹھایا؟ ان بڑی پارٹیوں کی ذمہ داری تھی نا، یہ تو سب اس میں شامل تھے۔ 2000 ارب روپے پاکستان کی قوم کے ان پیسوں میں جا رہے ہوں کہ جو بجلی بنتی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم نے اٹھایا، ہم نے دھرنے دیے، ہم نے گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کیا، کچھ پیسے کم بھی کروا لیے، اور کرائیں گے۔ یہ جتنے بھی کسانوں کے مسئلے ہیں، آپ یہاں شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس وقت کسان کی کیا صورتحال ہے، اور اس سیلاب کے بعد کیا بدترین صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اگر کسانوں کو با اختیار نہیں بنایا، ان کے پیسے نہیں دیے، ان کو سبسڈی نہیں دی، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، چھوٹے کاشتکاروں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، تو یہ جو سیگمنٹ آف لائف ہے نا، مختلف شعبے ہیں، ان سب کی ہم علیحدہ علیحدہ چیزوں کو بھی، تحریک کو بھی اٹھائیں گے، اور پورا نیشنل ایجنڈے کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں گے۔ لوگ جماعت اسلامی پر اعتبار کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم عوام کو جائز طریقے سے، ہم ناجائز کام نہیں کرنا چاہتے، ہم جو تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، لیکن پرامن سیاسی مزاحمت کے ذریعے سوچ بدلیں گے لوگوں کی۔ اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایک لڑائی لڑنے کے بعد گھر بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے پہلے بھی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو آپ سگنیفیکنٹ ملک میں تبدیلی محسوس کریں گے اللہ نے چاہا، اور اس کا جو سمجھ لیں کہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوگا نا، وہ یہ نومبر کا 21، 22، 23 نومبر کو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے ساتھ تھے۔ موضوع ہم نے اب سیاسی حوالے سے، اور ہم نے سوچا کہ اس کا ایک سیاستدانوں سے بھی اس مسئلے کا جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہو، اور ہر پاکستانی کو اس کو اپنا حق، اپنا اختیار، اپنی جو مسائل کا حل اس کے دروازے پہ ملے، اور وہ ممکن نہیں ہے ان 4 بڑے صوبوں کی موجودگی میں، جن کی مرکزیت سے پاکستان خود تو مضبوط ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کمزور ہو رہا ہے، اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو یہ بڑے صوبے چھوٹے کرنے ہوں گے، یا یہ کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا ہوگا، یا پاکستان میں با اختیار انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے۔